الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بہت عظمت والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایمان لانے کی دعا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے ان کی مراتب ہیں۔ کچھ یہاں میں عرض کرتا ہوں، لیکن میرا جو آج کا موضوع ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ لیکن تھوڑا سا تعارف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں شروع میں کرانا وہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اور عمر ہے کیا؟ عمر ہے یہ نام ہے، اور عمر یہ صفت ہے، ٹھیک ہے جی، صفت مشبہ ہے۔ اس کا مصدر عمران ہے بمعنی آباد۔ عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والے کو بھی عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسلام آباد کیا، قدرت نے انہیں پہلے ہی عمر نام عطا فرمایا۔ انسان کی زندگی کی موت کو بھی عمر کہتے ہیں۔ زندگی اور موت کے وقت جو بھی وہ پیریڈ ہوتا ہے اس کو عمر کہا جاتا ہے کہ کتنی عمر لے کر مرے ہیں یا کتنی عمر تھی ان کی، یعنی جسم کی آبادی کا زمانہ جس کے روح اسے آباد رکھتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ آپ اسلام کے مطلوب ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعا کر کے انہیں لیا۔ قرآن مجید کی 20 آیات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق آئیں۔ ان آیات کی تفصیل ہم اس میں نہیں جاتے۔ بہرحال 20 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رائے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور اس کے مطابق وحی نازل ہوئی۔ آپ مدینہ منورہ کی زمین مسجد نبوی شریف محراب النبی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ 26 ذوالحجہ بدھ کے دن 23 ہجری میں زخمی کیے گئے، اور یکم محرم الحرام کو اتوار والے دن دفن کیے گئے۔ 63 سال کی عمر پائی۔ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیہما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلی امتوں میں الہام والے لوگ تھے، تو اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہے، یعنی جن پر وحی اترتی ہے، الہام والے بھی لوگ تھے۔ اس فرمان علی کے بہت سے مطالب ہو سکتے ہیں۔ آسان مطلب یہ ہے کہ یحدثون سے مراد ہیں صاحب وحی، یعنی انبیاء کرام، یعنی گزشتہ امتوں میں حضرات انبیاء کرام ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اس کی شرح وہ حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر زمانے میں ہزار الہام والے اولیاء اللہ ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ تمام خصوصاً صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام اور اولیاء اللہ تھے۔ ایسے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ میرے پاس حدیث کی ایک کتاب ہے مرۃ المناجی شرح مشکات المصابی، اس میں سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور اسی میں ہی میں جاتا ہوں کرامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ جو موضوع ہے اس پر ہم چلیں۔ یہاں تقریباً 7 کرامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ جلدی کرتا ہوں۔
اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کرامات حق ہیں، اور یہ جو لوگ ولیوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں یہ سن کے، کیونکہ معجزات جو ہیں وہ انبیاء کا جو ہے وہ خاصہ ہیں. انبیاء کرام رسول اعظام کو معجزات کو ان سے جو یہ باتیں سرزد ہوتی ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے جو اس طرح کے معاملات اور واقعات سرزد ہوں تو انہیں کرامات کہا جاتا ہے. تو کرامات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے چلتے ہیں. پہلی کرامت کیا ہے؟ جمعہ کے دن تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ پکارا اے ساریہ یا ساریہ تو الی الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کو لو. 3 بار فرمایا. لوگوں نے بعد خطبہ پوچھا کہ اے امیر المومنین، ساریہ تو نہاود میں جہاد کر رہے ہیں، آپ نے انہیں یہاں سے کیسے پکارا؟ فرمایا میں نے ان سب کو جہاد کرتے دیکھا. دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا، میں نے انہیں اطلاع دے دی. بہت عرصے بعد ساریہ آئے. انہوں نے کہا ہم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نے شکست سے بچا لیا. یعنی صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آواز ہی نہیں دی، بلکہ اس آواز کو ساریہ نے سنا بھی، سماعت بھی کیا، اور اس پر عمل کر کے جو ہے وہ بچ گئے شکست سے، اور جو ہے فتح یابی اور کامرانی ان کا مقدر ہوئی. دوسرا جو کرامات ہے، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر فتح فرمایا تو وہاں دیکھا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے. آپ نے یہ رواج روک دیا، دریائے نیل سوکھ گیا. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے خط لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام خط لکھا، دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور جس میں تحریر تھا کہ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. اور حکم دیا کہ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے. ڈالا گیا تو دریا قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا اور کبھی خشک نہ ہوا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خط جو اس میں ڈال دیا. ابو مسلم خولان کو اسود ابن قیس نے کہا کہ تو مجھے نبی مان لی. انہوں نے انکار کیا. اس نے آگ جلوا کر ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا، یعنی بات نہیں مانی، نبی نہیں مانا، تو اس نے اسے سزا کے طور پر آگ جلوائی، چکھا تیار کیا، اور چکھے میں حضرت ابو مسلم خولان کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. اس نے انہیں اپنے شہر سے نکلوا دیا اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو آگ سے بچا لیا اور سنت خلیل نصیب کی. حالانکہ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر نہ دی تھی. کہا کیا تم عبداللہ ابن ایوب رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو؟ عرض کیا ہاں، یعنی اس نے کہا میں وہی ہوں. تو یہ بھی ایک غیبی خبر تھی، یہ کرامت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ نے جو ہے نا اسے دیکھ لیا اور پہچان لیا اور ان کا نام بھی بتا دیا، اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا حضرت عبداللہ ابن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ واقعہ بھی سارا اسے کہہ سنایا. حضرت عمر فاروق ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، پہرا دے رہے تھے. ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی، اور وہ جو ہے بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، میں کیسے ملا دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں ہیں؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے، لہذا تم پانی ملا دو. تو اس نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے. تو حضرت عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، رب لم یزل تو دیکھ رہا ہے.
ہائے ہائے، آپ نے صبح کو اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم فلاں گھر جاؤ، اس لڑکی سے نکاح کر لو، تم کو اس کے پیٹ سے نہایت ہی مبارک روح ملے گی۔ عاصم ابن عمر نے اس سے نکاح کیا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام عاصم بنت عاصم ابن عمر عاصم ہے۔ ابن عمر اس سے عبدالعزیز ابن مروان نے نکاح کیا، اس کے شکم سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا جو ہے یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت اور مبارک روح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر نے ایک بدوی کو پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھا، فرمایا غالباً اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس نے اس کے مرثیہ میں 7 شعر بھی کہے ہیں، اگر تم کہو تو میں اس کے اشعار سنا دوں۔ اتنے میں وہ بدوی اتر آیا، پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ بولا اس کی پہاڑ کی چوٹی پر امانت رکھ کر آ رہا ہوں۔ پوچھا کیا امانت؟ بولا اپنا بیٹا دفن کر کے آ رہا ہوں۔ فرمایا اپنے مرثیہ کے 7 شعر سنا جو تو نے کہے ہیں۔ وہ بولا اے امیر المومنین، وہ شعر تو میں نے ابھی دل میں سوچے ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پھر اس نے 7 شعر سنا دیے، وہ اشعار بھی مراکات میں موجود ہیں۔ ایک عورت کا تیل زمین پر گر گیا، یہ چھٹی کرامت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ زمین پر گر گیا، وہ کھڑی رو رہی تھی، زمین نے وہ تیل چوس لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زمین پر کوڑے مارے اور کہا کیا میں نے، اے زمین کیا میں نے تم پر عدل نہیں کیا کہ تو نے میرے دور خلافت میں ایک بڑھیا کا تیل جو ہے غصب کر لیا ہے؟ اور یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زمین نے جو ہے تیل واپس اگل دیا، عورت نے برتن میں اسے جو ہے وہ لے لیا۔ آخری کرامت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی میں خواب دیکھا کہ میری آنکھ دیر سے کھلی، کہ فجر کا وقت تنگ ہو گیا۔ مسجد نبی میں پہنچا تو حضور انور صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو محراب میں بیٹھا پایا، پھر فرمایا علی جلد نماز پڑھو، وقت جا رہا ہے۔ فجر پڑھی، واپس ہوئے تو دیکھا اس محراب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھجوروں کا طباق رکھا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور مجھے عطا کی، یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی۔ واقعی نماز کو دیر ہو گئی تھی، تو میں نے جلدی جو ہے اٹھا اور مسجد میں گیا۔ میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں بیٹھے تھے، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا علی جلدی کرو، ٹائم جا رہا ہے، جلدی صبح کی نماز کی ادائیگی کرو۔ میں نے جلدی صبح کی نماز پڑھی، وقت جا رہا تھا، فوراً پڑھی، واپس آ کر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے کھجوروں کا وہی طباق، اس جیسا طباق جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی موجود تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھجور دی، آپ نے کھا لی، دوسری مانگی تو فرمایا کہ ابھی تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کھجور نہیں دی تھی، مجھ سے دوسری کیوں مانگتے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوسری کھجور دیتے تو میں بھی تمہیں کھجور عطا فرماتا۔ یہ کرامات ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی کرامات کو سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اور ماننے والا بنائے کہ واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرماتا تو عمر کے اندر وہ صفات تھیں، وہ چیزیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نبوت سے سرفراز فرماتا۔
یہ کرامات تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت کے سامان بنائے، آمین بحرمت سید الامین۔